وہ سپر کوالٹی ان کی، بڑے سے بڑا وزیر ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، وہ عالم دین کے مقابلے پر اگر خود عالم دین نہیں ہے تو وہ عالم دین کے مقابلے پر وہ افضل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ساری دنیا اس کے پیچھے، لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، اور وہ عالم صاحب ہیں، ان کو کوئی پانی بھی نہیں پلاتا، نتھنگ، کوئی بات نہیں، لیکن افضل وہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس عالم کا مقام ہے کہ ہے عالم دین. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میرا سوال یہ ہے حضرت صاحب سے کہ اکثر لوگ اپنی زندگی میں جو ہے ڈائریاں لکھتے ہیں، پورے دن کی جو ہے وہ جو بھی اچھی بری بات ہوتی ہے، یہاں تک کہ جو گناہ کیے جاتے ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں. اور اگر اس آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ وصیت کرتا ہے کہ جی مرنے کے بعد یہ ڈائری میرے گھر والے پڑھیں، تو جو اس میں گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے تو گھر والے جو ہیں وہ مطلب کیا کریں؟ اب گھر والوں کو اول تو پتہ ہونا مشکل ہے کہ اس نے گناہوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، تو ڈائری تو یہ پڑھ سکتے ہیں چاہیں تو، اور جب گناہ کا تذکرہ آئے تو ادھر یہ رک جائیں، اس کو نہ پڑھیں، اور بے خیالی میں پڑھ لیا تو کسی کو نہ بتائیں. یہ اس کا حل ہے. اور اگر واقعی پتہ ہے کہ اس میں ہیں ہی گناہ بھرے ہوئے تو نہ پڑھیں، اور اس وصیت پر عمل کرنا بھی واجب نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. ڈائری نہ بھی پڑھیں تو گناہ گار نہیں ہے. فرمائیے. اسے لکھنے والوں کو آپ کیا تنبیہ فرمائیں گے؟ ہاں، اس گناہ کو لکھ کر بالکل اپنا گواہ چھوڑ جانا، لکھ کر کتاب کو کہ میں نے گناہ کیا ہے، یہ تو بہت بڑی جرت ہے. ایسا نہ کیا جائے. گناہ کو اس طرح ڈائریوں میں لکھ جانا لوگوں کو تو یعنی کہ ایک تو ہے کہ گناہ بندہ اگر کر بھی لیتا ہے تو ڈرے، شرمائے اور اس کو چھپائے. یہ بے باکی ہے کہ دوسروں پر اظہار کرے گناہ کا. اس لیے گناہ ہو گیا تو اس کی توبہ بھی کرے. البتہ اگر اس نے گناہ کیا ہے اور کسی وجہ سے وہ عبرت کے لیے لکھ رہا ہے توبہ کرنے کے بعد کہ میں نے دیکھو توبہ کر لی ہے، میرے سے یوں یہ ہوا تھا، اور میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ آئندہ آپ لوگ ایسا نہ کرنا، وہ اس کی کوئی گنجائش ہو سکتا ہے نکلے. جیسے بعض بزرگوں کے واقعات تو ہیں کہ وہ گناہ کرتے تھے اور پھر ان کو چوٹ لگی، ٹرننگ پوائنٹ آیا اور یہ رائے راست پر آئے، توبہ کی، لوگوں کے حق بھی ادا کیے، اور ماشاءاللہ ولایت کے درجے پر پہنچے. جیسے حضرت شیخ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ سود کا ان کا حساب کتاب تھا، سود پر گزارا تھا، انٹرسٹ پر، لیکن کو چوٹ لگی اور یہ توبہ کی اس کی پوری حکایت ہے. کہ جیسے آپ ایک بار گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا تو بیوی نے کہا کہ کچھ مطلب یعنی کہ کھانا چاہیے، تو یہ کہے کسی کے گھر یا سود کی رقم نہیں دی تو اس سے کچھ گوشت ووشت لے آئے سود میں اور بیوی کو دیا. اچھا وہ جب گزر رہے تھے وہ لینے کے لیے سود، تو بچے آپس میں دیکھ کر کہنے لگے دیکھو یہ سود خور آ رہا ہے، حبیب عجمی ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، کہیں اس کی دھول پاؤں کی ہم پر اڑ جائے اور ہم کسی آفت میں نہ مبتلا ہو جائیں. تو اس کو چوٹ لگی کہ بچے مجھ سے نفرت کر رہے ہیں. تو خیر لیکن یہ سود لے کر آ گئے گھر میں وہ ہنڈیا میں جب ڈالا تو یہ جو سود کا گوشت تھا یہ خون بن گیا یا پتھر بن گیا، کچھ یعنی کہ غذا کھانے جیسی نہ بنی. تو بیوی نے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری شامت اعمال کا نتیجہ کہ تم ہم کو کب تک سود کھلاؤ گے، حرام کھلاؤ گے. ان کو جھٹکا لگا، بچوں نے پہلے ہی ڈرا دیا تھا، ادھر ایک اور جھٹکا لگا کہ میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ بچہ مجھ سے نفرت کرتا ہے. تو اب یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، تابعی بزرگ، تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو وہاں توبہ کی انہوں نے، توبہ کر کے یہ واپس لوٹے. تو وہی بچے کھیل رہے تھے، جو بچے ہٹو 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 ہٹو، کہیں حبیب عجمی توبہ کر کے آ رہے ہیں.
ہمارے قدموں کی دھول ان پر نہ گر جائے، ان پر نہ پڑ جائے. تو اس طرح مطلب حبیب عجمی، شیخ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت ہے. علماء وغیرہ کتابیں جو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑے ولی اللہ ہو کر زمانے میں ابھرے. شروع میں یہ یوں تھے. اس طرح حضرت فضیل ایاز رحمۃ اللہ علیہ یہ ڈاکو تھے. ان کی بھی ٹرننگ پوائنٹ آیا، یہ بھی لائن پر آئے. غالباً حضرت عبداللہ بن مبارک یا کسی اور بزرگ کا بھی ہے کہ وہ کسی کے عشق مجازی میں تھے، کنیز کے. ساری رات انتظار میں گزار دی اور صبح ہو گئی، لوگ نمازوں کے لیے جا رہے تھے اور یہ تو اس طرح ان کو جھٹکا لگا کہ ساری رات میں اور اس کو پا نہیں سکا، انتظار کرتا رہا، نظر نہیں آئی مجھے، کیا میں خوار ہو رہا ہوں. پھر یہ جھٹکا لگا، چوٹ آئی، ٹرننگ پوائنٹ آیا، توبہ کی اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوئے اور بہت بڑے ولی بن گئے. تو یوں بزرگوں کے ہیں واقعات اس طرح. تو یوں توبہ کر کے ان کے یہ واقعات جو ہیں یہ عبرت کے لیے بیان کرنا یہ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج لطیف آباد حیدرآباد سے جو مجھے اطلاع ملی ہے 100 سے زائد اسلامی بھائی ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں شامل ہونے کے لیے یہاں عالمی مدنی مرکز میں حاضر ہیں. ماشاءاللہ اور سب کو خوش آمدید. ماشاءاللہ ٹنڈو الایار میں بھی ہمارے اسلامی بھائی جمع ہیں. ویسٹ افریقہ، نیروبی، استنبول، نواب شاہ اور گجرانوالا، قصور، ننکانہ، ڈیرہ، جموں اور جوہر ٹاؤن لاہور، یہ ملتان چنگی، اس طرح کے کئی مقامات بھی ماشاءاللہ آج جو ہے ہمارے ساتھ براہ راست شامل ہیں. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم. سبحان میں اجازت دعا ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما. آمین. یا اللہ یا اللہ مجھے میرے ماں باپ کو میرے بابا کو اور ساری امت مسلمہ کو مجمع کو بخش دے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سرکار توجہ فرما
پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ. یہ ماشاءاللہ ملیر دارالمدینہ والے بھی آج واہ مرحبا صد مرحبا. پھر آمد رمضان میں بڑے پیارے پیارے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے. ماشاءاللہ. یہ ملتان میں ہے، لاہور میں، ملتان چنگی لاہور. ملتان چنگی لاہور ماشاءاللہ. وہاں یہ پلے کارڈ والے بچے بھی وہیں ہیں نہیں، یہ کراچی میں ملیر کیمپس والے اور ملتان میں لاہور میں بھی ہیں. ماشاءاللہ. یہ ماشاءاللہ ہماری مجلس کی ایک اچھی کوشش ہے. اللہ پاک ماشاءاللہ. اچھا بچوں کے اس میں شوق میں بڑے بھی آئیں گے، ان کے خاندان والے بھی. اس معنی مطلب فائدہ ہی ہے، بچوں کا بھی ذہن بنے گا کہ ہماری لائن یہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جب بچے تنگ کریں انہیں یہ کہنا کیسا کہ میں آپ کو چھوڑ کے مدینے چلے جاؤں گا، کیا یہ کہنا بھی جھوٹ کہلائے گا؟ میں آپ کو چھوڑ کے مدینے چلا جاؤں گا، اب آپ کے پاس ویزا نہیں ہے، ٹکٹ نہیں ہے، تو میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، تو کیا حرج ہے اس میں؟ اب وہ جھوٹ کس صورت میں ہوگا؟ کوئی اس کی کوئی واقعہ ہو نا، میں مدینے چلا جاؤں گا، تو سب جاتے ہی ہیں نا ایک دوسرے کو چھوڑ کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ ماہ رمضان کے اعتکاف کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اور عاشقان رسول پورے ماہ رمضان اعتکاف کے لیے فارم بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں اور جمع بھی کرا سکتے ہیں. عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں دارالسنہ تربیت گاہ پر استقبالیہ پر آ کر آپ اپنا عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کا جو فارم ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جلدی جلدی ہمت کریں، پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے والے فارم حاصل کریں اور فیضان رمضان کا مطالعہ بھی کر لیں. جنہوں نے نیت کی وہ نام بھی بھجوا دیں. فیضان رمضان کے نیتوں کے نام انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اسکرین پر بیان کریں گے کہ اتنی نیتیں جمع ہوئی. اب رمضان شریف سے پہلے پہلے یہ پڑھ لیں کتاب، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا خربوزہ کھانا بھی سنت ہے؟ بعض اوقات سننے میں آتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمارے رہنمائی فرما دیجئے اور ہمارے لیے دعا بھی فرما دیجئے کہ اللہ پاک ہمارے علم میں اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں باعمل انسان بنائے. آمین. تربوز کا تو پڑا ہے، اب وہ خربوزہ بھی، خربوزے کا بھی ہے، خربوزہ اور کھجور، تربوز اور کھجور ملا کے کھانا سنت یا ثابت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم خربوزے کو تر کھجوروں کے ساتھ تناول فرماتے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ خربوزے کی ٹھنڈک کھجور کی گرمی کو ختم کر دے گی. حوالہ سبل الہدا والرشاد، جلد 7 پیج نمبر 209. یہ تر کھجور جو ہے نا، یہ تر کی وجہ سے تھوڑا وہ کنفیوژن ہوتا ہوگا. جو کھجوریں ہم نارمل کھاتے ہیں یہ تر ہوتی ہیں، اس میں کھجوریں آتی ہیں چھوارا، یہ تو خشک ہے. تو تر سے مراد وہ یہ جو ہم یہ کھاتے ہیں کھجوریں. تو پھر یہ لفظ تر رتبن کے الفاظ ہوتے ہیں، تمرن رتبن، تو یہی تازہ کھجور اس سے مراد ہوگی اور وہ خشک کھجور. کنفیوز ہوتا ہے کہ تر کھجور پتہ نہیں کہاں ملتی ہوگی. وہ اچھا اسے دکاندار سے مانگیں گے تو وہ بھی بول دے گا مجھے تو پتہ نہیں ہے، میرے پاس تو یہ ہیں. عام طور پہ یہ کھجوریں سوائے اجوا یا اس طرح کی کوئی ہوں تو وہ تر ہاں وہ بعض خشک آتی ہیں، جی آتی ہیں کھجوریں ہی ہوتی ہیں. اور وہ چوارے کے لیے پھر کوئی اور لفظ ہوگا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو یہ کہ جیسے وہ خربوزے کا تھوڑا قطرہ ٹکڑا، تو یہ پھر کھجور تھوڑی اس میں
कतरी कुतरी, दांत से, ये कैंची से कतरना कहलाता है और दांतों से कुतरना कहलाता है। ये थोड़ा तलफ़ुज़ का फ़र्क मालूमात के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। खजूर थोड़ी दांतों से कुतरी और थोड़ा खरबूजा कुतरा, ये मिला लिया मुंह में, ये भी एक सूरत है मिलाने की, तो मिला के खाना। तरबूज का भी इसी तरह साबित है खाना, खजूर और तरबूज। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक बुजुर्ग का बड़ा देखा, उन्होंने खरबूजा नहीं खाया, ये कहकर कि मुझे ये पता नहीं कि इसको किस तरह काट कर इसकी फांक बनाकर खाना है या किस तरह खाना है, और वो सुन्नत मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं नहीं खा रहा। तो ये भी एक बुजुर्गों की सोच है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अहले सुन्नत की बारगाह में ये अर्ज़ है कि हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर ये बात की जाती है कि औरत के जनाजे को गैर महरम कंधा नहीं दे सकता, क्योंकि ये गुनाह का काम है। इसमें कहाँ तक हकीकत है, जवाब इनायत फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। औरत के जनाजे को कंधा देने में कोई हर्ज नहीं है, हर एक दे सकता है कंधा मुसलमान, और इसको गुनाह कहना ये गुनाह है, क्योंकि शरीयत ने इसको गुनाह नहीं कहा। तो हम जिसको शरीयत ने गुनाह नहीं कहा उसको हम गुनाह कहने वाले कौन? जिसने गुनाह कहा उसके जिम्मे है कि वो तौबा करे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। हुजूर, सोशल मीडिया का दौर है, लोग अब दीन के मसाइल भी चाहते हैं कि सर्च इंजन से मालूम करें। आप क्या फरमाते हैं कि उलमाए किराम की बारगाह में हाजिरी देकर मसाइल मालूम किए जाएं या बस सर्च इंजन पर तकिया करने को काफ़ी समझें? मसला उस मुफ्ती से पूछा जाए जो इंसान हो, इल्म दीन रखता हो। मुफ्ती एक सर्च इंजन जो है ना, ये मुफ्त ये सर्च इंजन मुफ्त का मुफ्ती है ये, तो ये बस लोगों की अजीब मंतिक होती है। ये इतना ख़तरनाक है, इन चीज़ों से दीन सीखने की कोशिश करना। मेरे पास एक ईसाई भाई आए थे जो बेचारे रो पड़े थे, तो मेरा रिश्तेदार कोई है, वो इसी तरह के चक्करों में पड़ा और उसने ये मालूमात शुरू की मुख्तलिफ दीनों की, और ये तो इसमें ये दिमाग ख़राब हो गया। इन्हें दिमाग ख़राब ही नहीं, हूँ तो सुलझा हुआ बज़ाहिर, लेकिन उलझा हुआ हो गया, और आखिरकार वो इस्लाम से ही फिर गया कि ये इस्लाम सही नहीं है, माअज़ल्लाह। और वो कहता था ये मुर्तद हो गया, मुसलमान रहा नहीं ना। जब कहा कि इस्लाम ही सही नहीं है तो फिर मुसलमान तो नहीं रहा, मुर्तद हो गया। तो यूं मतलब खैर मैंने उसको कहा कि क्या ये मेरे से मिलवा सकते हैं आप उसको? तो उसने कहा ये आपके पास नहीं आएगा, वो तो है मुखालिफ हो गया आपका भी, मतलब वो इस्लाम को ही नहीं मानता। ये सर्च इंजन जो भी है ना, ये इनको छोड़ो, इनसे मसाइल नहीं मालूम होते। मसाइल उलमा अहले सुन्नत मुफ्तियान किराम से ही मालूम हो सकते हैं, या जो मुस्तनद उलमा मुफ्ती जिन्होंने किताबें लिखी उनसे भी मदद ली जा सकती है। जैसे कि फ़तवा रज़विया शरीफ है, बहार शरीयत है, तो इस तरह के जो सुन्नियों के उलमा हैं इनकी किताबों से मसाइल मिलते हैं। लेकिन कई मसाइल ऐसे होते हैं जो समझ नहीं आते, तो इसलिए वो उलमा से इसको समझना चाहिए। एक सर्च इंजन का एतबार नहीं होता, इन पर एतमाद न किया जाए, इनसे मसाइल ढूंढे भी न जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये आपको एक गाड़ी भी बताई गई थी कि वो जो सर्च इंजन से तलाश करता है मसला, तो इस तरह वो फंस जाता है कि वो जिस तरह गाड़ी दो रस्तों में ही फंस गई है। ये आगे जा रही होगी और अब ये कि इसको रास्ता नहीं मिला,
تو یہ پھنس کر کھڑی ہو گئی ہے. یہ مثال دی ہے سرچ انجن سے مسئلہ پوچھنے والے کا کہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا, وہ بس پھنس کے لٹک جائے گا. وہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں ایک سوال ہے, جان بوجھ کر کسی جاہل سے مسئلہ پوچھنا کیسا؟ جواب, گناہ ہے. تاجدار رسالت محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سراپا عبرت ہے. من افتا بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ, یعنی جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے. حوالہ سنن ابی داؤد جلد 3 پیج نمبر 449 حدیث نمبر 3657. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ جو شخص علماء کو چھوڑ کر جاہلوں سے مسئلہ پوچھے اور وہ غلط مسئلہ بتائیں تو بتانے والا تو گناہگار ہے ہی, پوچھنے والا بھی گناہگار ہوگا کہ یہ عالم کو چھوڑ کر اس کے پاس کیوں گیا, نہ یہ پوچھتا نہ وہ غلط بتاتا. دوسرے یہ کہ جس شخص کو غلط فتویٰ دیا گیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے. خلاصہ یہ کہ بے علم کا مسئلہ شرعی بیان کرنا سخت جرم ہے. تو بہرحال کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سرچ انجن سے مسائل سرچ نہ کیے جائیں, بچنا چاہیے. جب تک علماء کی تائید اس مسئلے کو حاصل نہ ہو جائے اس کو فائنل نہیں سمجھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال یہ ہے ہمارے پاس کہ دل کی سختی کے اسباب کیا ہیں اور ہم کو کیسے پتہ چلے کہ ہمارا دل سخت ہے یا نرم ہے؟ اللہ اللہ, دل کی سختی کے اسباب تو بہت سارے ہیں. مختلف روایات میں مختلف اسباب بیان ہوئے ہیں, حکایات میں مختلف اسباب بیان ہوئے ہیں. اب جیسے کہ بغیر بھوک کے کھانے سے بھی دل سخت ہوتا ہے, بغیر تعجب کے ہنسنے سے بھی دل سخت ہوتا ہے, بغیر ضرورت کے بولنے سے بھی دل سخت ہوتا ہے, گناہوں سے بھی دل سخت ہوتا ہے. اور بہت سارے اسباب وہ مختلف مواقع پر بیان کیے گئے ہیں. دل تو شاید ہی کسی کا نرم رہا ہو. جو اسباب میں نے پڑھے وہ اس طرح کے کوئی نہ کوئی دل کی سختی کا سبب ہمارے اندر داخل ہو چکا ہوتا ہے. نصیحت اتنا اثر نہیں کرتی, جو بات آخرت کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے اس پر اتنا عمل نہیں ہوتا. اور دنیا کے فائدے کے لیے تو ہم لوگ مر رہے ہوتے ہیں. کسی کو یہ بول دو نا کہ یہ پڑھ لو تو تمہاری مطلب ہے نا کہ تمہارا کرائے کا مکان ہے نا وہ مالکانہ حقوق کا مل جائے گا. آدھی رات کو اٹھ کر پڑھنے کا بولو گے یہ پڑھے گا. اور آپ اس کو یہ بول دو نا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, کہ جو حدیث پاک میں کہ صرف موت ہی رکاوٹ ہے بیچ میں, مرا اور جنت میں گیا. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی. اب آپ بتائیے کہ ہم میں سے کس کس کو آیت الکرسی یاد ہے؟ سنا بہت سو نے ہوگا, حدیث پاک بہت سو نے پڑھی ہوگی, لیکن کون پڑھتا ہے آیت الکرسی؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ جنت, حالانکہ جنت کے لیے پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. مکان مالکانہ حقوق مل جائیں گے تو آدھی رات کو 2 گھنٹے تک بیٹھ کر پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ کہ ہماری تھنکنگ, ہماری سوچیں, کتنی سوچیں ہماری گناہ کر کے یا بس دنیا کی ہرس اور لالچ اتنا بیٹھ گئی ہے کہ اب ایک بابا جی نے بتایا ہے کہ اب وہ کرائے کا مکان مالکانہ حقوق ملتے ہیں یا کرائے کے مکان سے بھی فٹ پاتھ پر آتے ہیں.
गारंटी तो बाबा जी भी नहीं देगा, लेकिन बाबा जी ने बताया तो अब आंखें बंद करके हम ये करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पढ़ लो जन्नत में चले जाओ। हम लोग यार गफलत करते हैं। तो ये इतना मुश्किल आयतुल कुर्सी की बात निकली है। तो सिद्दीकीन जो है ना, इनका मकाम है कि इनकी किसी नमाज के बाद आयतुल कुर्सी नहीं छूटेगी। बाकी आम आदमी कभी ना कभी छोड़ देगा, गफलत हो ही जाती है, मजबूरी हो जाती है, और कोई भागगड़ होती है, भागना करना कोई मसरूफियत हो जाती है कि आदमी छोड़ देगा। ये कहीं मतलब है, इसका भी पढ़ा है कौल किसी का कि सिद्दीकीन ही इसको बस निभा सकते हैं। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लेंगे, ये हम लोग रह जाती है, देर क्या 1 मिनट भी नहीं लगता और मिल जन्नत रही है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। आमीन आमीन। ये दिलों के जो सख्ती है, दिल की सख्ती, इसके असबाब में से कुछ असबाब हुज़ूर इसमें सिरात व जिनान सूरह हदीद की आयत नंबर 17 के तहत जो लिखे हैं वो अल्लाह ताला के ज़िक्र से गफलत बरतना, कुरान पाक की तिलावत ना करना, मौत को याद ना करना, बेकार बातें ज़्यादा करना, फुहश गोई करना, ये 5 इसमें असबाब लिखे हैं। यानी चंद असबाब में से चंद असबाब में से 5 लिखे गए। फोश गोई यानी बेशर्माना बातें, बेहयाई की बातें, ये आम है बेहयाई की बातें। इस पर हदीस भी नकल की है कि शर्म व हया ईमान से है, शर्म व हया ईमान से है और ईमान जन्नत में है। फुहश गोई सख्त दिली से है और सख्त दिली आग में है। फतवा रज़विया शरीफ आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, शरीयत की हाजत हर मुसलमान को एक एक सांस, एक एक पल, एक एक लम्हा पर मरते दम तक है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में कि हुजूर, इंसान की तो मुख्तलिफ स्टेटस होते हैं, कोई कारोबारी आदमी है, कोई जॉब करता है, कोई किसान है, इसी तरह मुआशरती किरदार भी सबके मुख्तलिफ हैं, कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई भाई है, और फिर जज्बात में इमोशनल भी वे भी स्टेटस डिफरेंट होते हैं। कोई कभी गुस्से में है, कोई खुशी में है, कोई वैसे बेचारा परेशान सा मायूस सा बैठा हुआ है, कोई बहुत हंस रहा है। अब यहाँ पर इरशाद फरमाया गया कि हर सांस, एक एक पल पे एक मुसलमान को हाजत है शरीयत की, इस्लामी उसूलों की, गाइडेंस की, रहनुमाई की। तो आज के इस जदीद दौर में गाइडेंस के लिए, रहनुमाई के लिए तो बड़े मॉडर्न तरीके आ गए हैं। हेल्पलाइन मौजूद है और ऑनलाइन इंटरनेट पे रहनुमाई हो जाती है। जैसे खाना मंगाना हो, फौरन चीज़ आ जाएगी। अगर कोई बिल में, कोई बिजली के बिल में, गैस के बिल में मसला है, उसके लिए भी हेल्पलाइन मौजूद है। और डॉक्टर के लिए भी हेल्पलाइन आजकल तो ऐसी एप्लीकेशन है कि दबाएं, आपको हर फीस का डॉक्टर आराम से मिल जाता है। और फिर एजुकेशन में बड़ी बड़ी डिग्रीज जो हैं वो ऑनलाइन मिल रही हैं। तो अब जब हर जगह पर मुसलमान को शरीयत की हाजत है, रहनुमाई चाहिए, तो इसके लिए भी कोई हेल्पलाइन होगी, कहीं कॉल हम कर लें या कहीं इंटरनेट के जरिए फौरन बुला लें तो जल्दी रहनुमाई मिल जाए। इस हवाले से इरशाद फरमाइएगा। असल में पहली बात तो ये कि जो आला हज़रत ने फरमाया है, एक तो उलमा की हाजत के हवाले से, दूसरा जो फ़र्ज़ उलूम और जो सीखने की चीज़ें हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। यानी हर वो चीज़ कि जो मुसलमान पर सीखना ज़रूरी है, वो इसके लिए ज़रूरी है कि उसे सीखे, क्योंकि मुसलमान को ज़िंदगी गुजारने के लिए शरीयत की हाजत पड़ेगी और जिन चीज़ों की हाजत पड़ेगी वो उसके लिए ज़रूरी होंगी। तो जो फ़र्ज़ उलूम सीखने का हुक्म दिया गया वो ये नहीं है कि आप इंतज़ार करें, जो चीज़ आपके ऊपर लाजिम होती जाती है वो आपको सीखना ज़रूरी होगा, तो उसे सीखते रहें। बाकी फिर इसके ज़ाहिर है कि सीखने के लिए फिर उलमा की हाजत है। वो कभी ये होता है कि बंदा कोई अचानक मसला आता है तो उसके लिए, जैसे आपने कहा, हेल्पलाइन है, तो ज़ाहिर है कि आज के दौर में उलमा भी इन तमाम चीज़ों में आगे बढ़कर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की सर्विस हर तरह से मौजूद है, चाहे वो इंटरनेट के ज़रिए आप ईमेल्स पर आएँ या आप व्हाट्सएप के ज़रिए आएँ या फ़ोन कॉल्स के ज़रिए आएँ। तो इस कदर हमारे यहाँ तांता बंधावा होता है कॉल्स का, इस कदर तांता बंधावा होता है कि जिसकी हद नहीं, कि एक फ़ोन उठता है, रखते हैं, दूसरा आ रहा होता है, तो यूँ रहनुमाई दी जा रही होती है। व्हाट्सएप के ज़रिए
دنیا بھر میں جوابات دیے جا رہے ہوتے ہیں، ای میلز کے ذریعے جوابات دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ مثالیں دے رہے ہیں تو الحمدللہ دینی کام کرنے والوں میں بالخصوص جو الحمدللہ دعوت اسلامی کا سیٹ اپ ہے اس حوالے سے، دارالفتہ اہل سنت کا، تو وہ انتہائی مضبوط ہے اور اس کے ذریعے جوابات دیے جا رہے ہیں. باقی اس کے علاوہ جو دوسرا معاملہ ہے اس کو بھی سیکھنا ضروری ہے کہ جو فرض علوم ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، وہ ہر مسلمان کو یہ سیکھنا لازم ہے. اس ضمن میں عرض ہے کہ حضرت علی بن حسن بن شفیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا علم سیکھنے کے اندر وہ کیا چیز ہے جو لوگوں پر فرض ہے. آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ آدمی کسی کام کی طرف قدم نہ اٹھائے جب تک اس کے بارے میں سوال کر کے اس کا حکم سیکھ نہ لے. یہ وہ علم ہے جس کا سیکھنا لوگوں پر واجب ہے. اور پھر اپنے اس کلام کی مزید تفسیر کرتے ہوئے فرمایا اگر کسی بندے کے پاس مال نہ ہو تو اس پر واجب نہیں کہ زکوٰۃ کے مسائل سیکھے، بلکہ جب اس کے پاس 200 درہم 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا آ جائے، یعنی وہ صاحب نصاب ہو جائے، تو اس پر یہ سیکھنا واجب ہوگا کہ وہ کتنی زکوٰۃ ادا کرے گا اور کب نکالے گا اور کہاں نکالے گا. اور اسی طرح بقیہ تمام چیزوں کے